لاؤ تو صحیح، میرا نہ بھی آئے، مطلب نہ بھی پتہ چلے، پھر بھی اجر مل رہا ہو، ثواب مل رہا ہو۔ ذوق مطالعہ جناب قرآن مجید کے ذوق حفظ القرآن کے حوالہ سے آج کی یہ مجلس، آج کی یہ نشست، آج کی یہ پروگرام، آج کا یہ پروگرام اور سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ایک ایک حرف پڑھے، اسے اجر ملے، اسے ثواب ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد قرآن پڑھے، اسے اجر ملے، ثواب ملے، مجھے بھی ملے۔ آئیے قرآن مجید سے جڑ جائیں، قرآن مجید سے محبت کریں، قرآن مجید سے پیار کریں۔ اس ادارے کے اندر قرب و جوار والے لوگ اپنے ذہین فتین بچوں کو داخل کروائیں۔ ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے ذہین بچوں کو قرآن کے قاری بنائیں، اپنے ذہین بچوں کو عالم دین بنائیں۔ ہاں جب آپ کے ذہین بچے مسند پہ آئیں گے، اللہ کا قرآن سیکھیں گے، قرآن مجید کو محبت سے پڑھیں گے، ہاں پھر وہ امام کعبہ عبد الرحمن سدیس بھی بن سکتے ہیں، وہ مشاری راشد العفاسی بھی بن سکتے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ مناصب پر وہ فائد ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہین و فتین بچے دین کی طرف توجہ کریں گے، آپ اپنے ذہین بچوں کو آ کر مدارس میں داخل کروائیں گے، وہ ڈاکٹر ذاکر نہیں بنیں گے، وہ فرق ہاشمی بنے گی، ہاں وہ ڈاکٹر نگت ہاشمی بنے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہین بچہ دنیا میں ترقی کرے، آخرت کی ترقی کی منازل طے کرے، اپنے ذہین بچوں کو دینی علوم سے بہرہ فرما دے، رب کائنات انہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا کرے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ کا وعدہ ہے۔ نبی کل کائنات رحمت عالم نے اپنی حسن و تسلیم سے دھلی ہوئی پاک پکیدہ طیب زبان سے یہ ارشاد فرما دیا، آپ کو اور مجھے پیغام دے گے۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے، میرا تو یہ منہج ہے، میری تو یہ دعوت ہے، اہل حدیث کا یہ اعلان ہے، مسلک اہل حدیث کی یہ پکار ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ نعرہ ہے۔ روئے زمین پہ آمینہ کے لال سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، ساری کائنات کے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، سورج مشرق سے مغرب کی طرف سے طلوع ہو سکتا ہے، شمال و جنوب کی طرف سے طلوع ہو سکتا ہے، ان باتوں کو مانا جا سکتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے آمینہ کے لال کا فرمان جھوٹا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ میرا منہج، میری دعوت، میری پکار یہ ہے کہ روئے زمین پہ آمینہ کے لال کے برس کر کوئی سچی بات نہیں ہے، کائنات کے امام نے جو فرما دیا اس سے بڑھ کر سچی بات نہیں ہے۔ آئیے پھر یقین کر لیجئے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، عزتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، رفعتیں عطا کرتا ہے۔ جو قرآن سے رخ موڑ لیتے ہیں، قرآن سے تعلق توڑ دیتے ہیں، قرآن سے تعلق کو قائم نہیں رکھتے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ انہیں ذلتوں کی پستیوں میں گرا دیتے ہیں۔ آئیے قرآن سے تعلق جوڑ لیں، قرآن سے تعلق جوڑیں گے تو عزتیں ملیں گی، رفعتیں ملیں گی، بلندیاں ملیں گی۔ اگر چاہتے ہیں دنیا بن جائے، آخرت بن جائے، اپنے بچوں کو قرآن کے قاری بنائیں، قرآن مجید کے حفاظ بنائیں۔ آپ کا بچہ یہاں پہ بیٹھ کے، مصلے پہ بیٹھ کے، چٹائی پہ بیٹھ کے، صف پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن یاد کرے گا، ادھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اس نے تلاوت کی ہے، اس نے یاد کی ہے۔ آپ کا بچہ یہ آیات مبارکہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 20 حروف ہیں، جب اس کو 10 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں 200 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ تیرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، رب کائنات اسے 200 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہاں تیرا بچہ مسجد میں آیا ہے، مدرسے میں آیا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کے سامنے ثانوی تلمذ طے کر رہا ہے، بیٹھا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ آئیے دیکھیے تو صحیح، میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، صرف اسی حدیث مبارکہ کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب کے ارشاد مبارکہ کے تحت اس نے ایک حرف پڑھا، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے 540 سے زائد رکوع ہیں، قرآن مجید کی 6400 سے زائد آیات ہیں، کسی نے 6667 آیات بھی لکھی ہے، 6400 سے زائد قرآن مجید کی آیات بیانات ہیں،
3,26,000 سے زائد قرآن مجید کے حروف ہیں. اگر ہم یہیں پہ بات کر لیں, ایک بچہ الف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات سے قرآن مجید کو شروع کرتا ہے, والناس کی سین تک صرف ایک دفعہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے, ایک دفعہ ایک حرف کو, ایک لفظ کو, ایک آیت کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, اس نے 3,26,000 سے زائد جو نا الفاظ حروف جو ہیں ان کو اپنی زبان سے ادا کیا ہے. جب اس کو 10 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو 30 لاکھ جناب جو ہے نا 46,000 یا 50,000 اس سے بھی زائد اس کی نیکیاں بن جاتی ہیں. 30 لاکھ سے زائد اس بندے نے نیکیاں حاصل کر لی جس نے قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک ایک دفعہ پڑھا ہے. جب آپ بچے کو مسجد میں لاتے ہیں, مدرسے میں پڑھانے کے لیے استاد کے سامنے بٹھا دیتے ہیں, اساتذہ کرام بیٹھے ہیں, علماء کرام بیٹھے ہیں, ہم سب اس مرحلے سے گزرے ہیں. آپ نے بھی جب یہ ناظرہ قرآن پڑھا اس وقت آپ بھی اس سے کئی دفعہ گزرے, اس مرحلے سے کئی دفعہ گزرے. استاد ایک دفعہ پڑھاتا ہے, بچہ اس لفظ کو بار بار پڑھتا ہے. اگر ہم زیادہ دفعہ نہیں صرف 10 دفعہ کہہ لیں, ایک بچہ ایک آیت مبارکہ کو 10 دفعہ دہرائے, ذہین ترین فتین ترین کوئی بچہ ہو تو وہ صرف 10 دفعہ پڑھ کر اس آیت کریمہ کو یاد کر لیتا ہے. اس سے بھی کئی گنا زیادہ ایک بچہ آیات بینات کو پڑھتا ہے, بار بار پڑھتا ہے, ریپیٹ کرتا ہے تاکہ یہ آیت مبارکہ یاد ہو جائے. ایک آیت کو یاد کرتے ہیں, پھر دوسری آیت کو بار بار پڑھتے ہیں. 10 دفعہ چلو اس نے پڑھ لیا, پھر اس آیت کو یاد کیا, پھر پچھلی آیت کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں, اسے بھی 10 دفعہ پڑھتے ہیں. یہ بار بار عمل دہراتا ہے. میں لمبی چوڑی جمع تفریق میں نہیں جانا چاہتا, سادہ سادہ بات کہہ دیتا ہوں. ایک بندہ, ایک بچہ جو ہے صرف 10 دفعہ ایک آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے, اسے یاد ہو جاتی ہے. آئیے دیکھیے تو صحیح اس بندے نے اس حدیث مبارکہ کے تحت کتنی جو ہے نا نیکیاں حاصل کر لی ہے. 3,26,000 قرآن مجید کے حروف ہیں. اگر ایک حرف کو ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ 30 لاکھ سے زائد اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اگر یہ 10 دفعہ مزید اس آیت کو یاد کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو 3 کروڑ سے زائد اس کو نیکیاں اور اجر ملتے ہیں. اس بچے کو جس نے قرآن مجید کو کم از کم 10 دفعہ پڑھا اور 10 دفعہ اس نے پڑھنے کے بعد یاد کر لیا, اس سے زائد پڑھتا ہے. میں نے منیمم بات آپ کے سامنے رکھی ہے, 3 کروڑ سے زیادہ نیکیاں اس بچے نے اپنے کھاتے میں اس نام اعمال میں درج کر لی ہے. وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے, وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس نے اپنے بیٹے کے لیے دنیا کے اندر 3 سالوں کے اندر, 2.5 سالوں کے اندر, 2 سالوں کے اندر 3 کروڑ سے زیادہ نیکیوں کا انتظام کر دیا. صرف یہ نیکی اس بچے کو نہیں ملی ہے. آئیے کونین کے تاجور, آمینہ کے لال, کونین کے تاجور نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس کو ترغیب دیتا ہے, ترغیب دینے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے, اتنا ہی ثواب ملتا ہے جو اس کو ترغیب دیتا ہے. ماں نے ترغیب دی ہے, باپ نے ترغیب دی ہے, بھائی نے اسے سمجھایا ہے, قاری صاحب نے اسے بتلایا ہے, قرآن حفظ کر لو, بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. یہ وہ سیکھ کر آ گیا ہے, اس کو بھی اتنا اجر مل رہا ہے جس نے اسے ترغیب دے کر قرآن مجید کا حافظ بنا دیا. یہ بھی 3 کروڑ سے زائد نیکیاں حاصل کر چکا ہے. ہاں, جس نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے, جس نے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے. نبی رحمت کا وعدہ ہے جب تک یہ مسجد آباد رہے گی, جب تک یہ مدرسہ آباد رہے گا, نیکیاں کرنے والے یہاں پہ آئیں گے, نیکیاں کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جنہوں نے حصہ ڈالا اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا اس نیکی کرنے والے کو اجر مل رہا ہے. اس بچے نے قرآن کو حفظ کیا ہے, 3 کروڑ سے زائد نیکیاں اس نے حاصل کی ہے. جس نے مسجد بنائی ہے, مسجد بنانے میں حصہ لیا ہے, مدرسہ بنایا ہے, مدرسہ بنانے میں حصہ لیا ہے, اس کو بھی 3 کروڑ نیکیاں مل رہی ہیں. صرف 3 کروڑ نہیں, کتنے بچے پڑھ رہے ہیں. اگر 10 بچے پڑھ رہے ہیں 30 کروڑ نیکیاں اس نے حاصل کر لی ہیں. اگر 100 بچے پڑھ رہے ہیں اربوں نیکیاں یہ بندہ حاصل کر رہا ہے. ہاں, یہ اجر و ثواب والدین کو بھی مل رہا ہے, اساتذہ پڑھانے والوں کو بھی مل رہا ہے, پڑھنے والے کو بھی مل رہا ہے. اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے, اتنی نیکیاں ہیں. ذرا سوچو تو صحیح, یہ کروڑوں نیکیاں مفت میں تجھے اور مجھے مل رہی ہیں. اس دن کا ذرا خیال کرو جب ایک ایک نیکی کے لیے ایک ایک بندہ تڑپ رہا ہوگا. رب کائنات کہیں گے جاؤ ایک نیکی تیری کم میں لے آ. یہ قیامت کا دن ہے. کبھی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے, کبھی اپنے باپ کے پاس جاتا ہے, کبھی بھائیوں کے پاس جاتا ہے, کبھی رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے, دوست احباب کے پاس جاتا ہے, بیوی کے پاس جاتا ہے, بیٹوں کے پاس
وہ ابھی سارے رشتے دار بھاگ جائیں گے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر آج اپنے بچے کو مدرسے کا رستہ دکھا دیتے ہیں، مدرسے میں لا کے بٹھا دیتے ہیں، رب کے قرآن کا قاری بنا دیتے ہیں، حافظ القرآن بنا دیتے ہیں، اللہ کروڑوں نیکیاں تجھے عطا فرما